بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ناظرین محترم، آج کل کورونا پینڈیمک کی وجہ سے معاشرے میں کئی طرح کی پریشانیاں ہیں، ان میں معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، آئلی بھی ہیں، اور بس آپ یوں کہہ لیں کہ ہر بندہ چونکہ ایک سسٹم کی مکمل تبدیلی ہے، ایک بیماری ہے اور ایک پریشانی ہے اور ایک مستقبل کے بارے میں انسرٹینٹی ہے، اور اس وجہ سے پھر جب کاروبار خراب ہوئے، جابز خراب ہوئیں اور آگے معاملات ڈیفرنٹ طرح سے مشکلات آئیں، تو اس میں پریشانیاں لوگوں کی بڑھ گئیں اور لوگ زیادہ پریشان ہونے لگے۔ میرا چونکہ بہت سارے لوگوں سے واسطہ ہے تو ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ملتا ہے۔ بعض لوگ پریشانی میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ کوئی ناشکری کے کلمات بولتا ہے، بعض اوقات لوگ مایوسی کے کلمات بولتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ آج اسی حوالے سے کوئی تھوڑی گفتگو کر لوں اور یہ بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک امتحان ہے جو جلد ہی ختم ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کی زندگی ہوگی اس میں آسانیاں کئی گنا زیادہ ہوں گی اور اس سے بڑھ کر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب سے پیدا فرمایا، یہ مشکلات، یہ آسانیاں رب ذوالجلال کی طرف سے ہیں، اور انسانوں کے درمیان دنوں کا بدلنا، انسانوں کے درمیان دنوں کا آپ یوں کہہ لیں کہ کبھی اچھا کبھی برا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، آج ساری انسانیت پر ہے۔ بعض اوقات انفرادی طور پر کچھ لوگ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، بعض اوقات کاروبار میں تنگی آ جاتی ہے، بعض اوقات صحت کے مسائل بنتے ہیں، بعض اوقات کوئی پریشانی، بعض اوقات کوئی پریشانی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی پریشانی جب آتی ہے تو اس میں یقین رکھا کریں کہ رب ذوالجلال آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ انسان جو مشکل میں، جو تنگی میں، جو تکلیف اور پریشانی میں سیکھتا ہے، انسان وہ چیزیں آسانی میں نہیں سیکھتا۔ رب ذوالجلال نے انسان کی تربیت کے لیے یہ سارا نظام بنا رکھا ہے۔ آج جب یہ عالم انسانیت پر یہ پریشانی آئی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں، ہمارے گناہ بھی ہیں، کچھ ہماری ناشکریاں بھی ہیں، کچھ انسانوں پر ظلم بھی ہیں۔ میں ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے جب سے کشمیر میں انڈیا نے لاک ڈاؤن کیا اور ان مظلوم لوگوں پر ظلم شروع کیا، مجھے مسلسل ڈر لگتا تھا کہ اللہ جانے اللہ تعالیٰ اس پر کیسے انسانیت کو پکڑے گا۔ لوگ خاموش تھے، اپنی اپنی خوشیوں میں بس مگن تھے، اور کشمیر کے لوگ پریشان حال، دکھ میں، تکلیف میں، اور ایک ظالم حکومت کے لاک ڈاؤن میں ان کے لیے جو تنگی تھی، تکلیف تھی، تو میرے دل میں ایک مسلسل ڈر رہتا تھا۔ اور جب یہ ہوا تو مجھے بار بار یہ بات مجھے لگتی ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کا احساس دلانے کے لیے پوری دنیا کو اس مصیبت میں مبتلا کیا، لیکن شاید اب بھی دنیا اس طرف توجہ نہیں دے پا رہی۔ بہرحال کئی اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں جو بات اس وقت عام لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں میں معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض اوقات روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک فرمان خداوندی، اللہ کی طرف سے ایک فرمان، ایک خوشخبری، ایک بشارت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے نزول کے اعتبار سے 12ویں سورہ ہے، یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی اظہار نبوت کے بعد کوئی آغاز کا زمانہ تھا، شروع کا زمانہ جب نبوت کا حضور نے اظہار فرمایا۔ اب مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، دشمنی تھی، لوگوں کی طرف سے سختی تھی، آپ کے صحابہ کے لیے پریشانیاں تھیں، تبلیغ کے راستے میں لاکھوں رکاوٹیں تھیں، اور دشمن طاقتور تھا۔ دشمن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تنگ کرتا تھا، تو اللہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشخبری دی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری بن گئی کہ لوگوں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگی کے بعد جو آسانی ہوتی ہے وہ یقیناً پچھلی آسانی سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیہ مبارکہ میں بہت ہی ایک لطف انداز اپنایا رب ذوالجلال نے، اور یہ ہماری تسلی کے لیے، آج کا دکھی دل، آج کا پریشان حال بندہ،
آج کا مصیبت میں بندہ کہیں دکھ میں نہ جائیں، کوئی مایوسی اختیار نہ کریں، کوئی شخص خودکشی کی طرف نہ جائے، کوئی اپنے آپ کو پریشان نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک خوشخبری دی ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور جب 2 بار بیان کیا نا، ان مع العسر یسرن، ان مع العسر یسرا، 2 بار ہے۔ العسر بھی 2 بار، عسر کا معنی ہوتا ہے تنگی، یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی، اور العسر 2 بار ہے۔ الف لام کے ساتھ معرفہ کر کے عربی زبان کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، سمجھ لیں کہ اگر معرفہ 2 بار آئے تو اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے آسان کر کے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ اول کا عین ہوتا ہے، یعنی وہ 2 بار بیان ہو کے بھی ایک ہے۔ العسر تنگی 2 بار آیا، لیکن معرفہ ہے، معرف باللام ہے، تو اس وجہ سے تنگی ایک ہے، اور یسرن نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ 2 ہیں، یعنی ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ اگر ان دونوں آیات کو اکٹھا کر لیں تو یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ فرمانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، تنگی ایک ہے، آسانیاں 2 ہیں۔ یہی وجہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور آپ نے ایک بار ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا کیسے ممکن ہے کہ ایک تنگی 2 آسانیوں پر غالب آ جائے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، آپ اپنے صحابہ کے سامنے مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ صحابہ نے جب وجہ پوچھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر ایک تنگی کے لیے 2 آسانیاں رکھ دی ہیں، اور اگر اس پتھر کے اندر بھی تنگی داخل ہو جائے تو اللہ کی طرف سے آنے والی آسانی اسے نکال دے گی۔ کاروبار کی تنگی، پریشانی، روزی روٹی کی تنگی، پریشانی، صحت کی تنگی، پریشانی، کسی ایک بات سے بھی پریشان نہ ہوں، اللہ کے ساتھ اعتماد رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے حضور جھکیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو، تعلق کو، نسبت کو مضبوط کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مضبوط کریں، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں زیادہ پختہ کریں۔ انسانوں کو وقت ملا ہے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے، اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنے کے لیے، اپنے مالک سے اپنی شکایت کریں۔ جب تنگی بڑھ جائے، اگر گھر میں بھوک بھی آ جائے، کوئی تنگی تکلیف آ جائے، تو اپنے مالک کے ساتھ گفتگو کریں، اپنے رب کے ساتھ۔ لوگوں کے سامنے بات چیت کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کے دل میں ڈالے گا، آپ کی آسانی کر دے گا۔ رب ذوالجلال آپ کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ اپنے رب کے ساتھ وقت نکالیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہیں، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، میرے مولا کریم وہ تنگی نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اے رب ذوالجلال، تو نے آج تک ہمیں بہت لاڈ اور پیار سے پالا، یہ جو تنگی آ گئی ہے میرے مولا، اس سے بھی ہمیں نکال دے۔ رب سنتا ہے، وہ محبت کرنے والا مالک، بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب اتنی محبت کرنے والا مالک ہو تو ملازم کو فکر کس کی؟ جس کا مالک رحم کرنے والا ہو، خیال رکھنے والا ہو۔ اور اللہ کی محبت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس رب ذوالجلال نے اپنی محبت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا، جس سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، والد کا اپنی اولاد سے محبت کرنا، بہن بھائیوں کی آپس کی محبت، رشتہ داروں، دوست احباب کی محبت، وہ ایک حصے کا مظہر ہے۔ اور رب ذوالجلال جب اپنے بندے پر راضی ہوتا ہے، وہ 99 حصے جو اس کے پاس ہیں ان ساروں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے مالک کو راضی کر لیں تو وہ کیوں نہیں ہماری طرف توجہ کرے گا؟ ضرورت ثمر کی ہے آج اجتماعی طور پر ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ کے حضور جھک جائے، انشاءاللہ آسانی جلد آنے والی ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ اس تنگی اور تکلیف کے بعد جو آسانیاں آئیں گی انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے اور ہمارے لیے آسانیاں دنیا میں پیدا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔